سورہ المؤمنون رکوع نمبر 6 تلاوت. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منه تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سورہ المؤمنون رکوع نمبر 6 ترجمہ. کنز الایمان. عرض کرو اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا اور بے شک ہم قادر ہیں کہ تمہیں دکھا دیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں. سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو. ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں اور تم عرض کرو اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں. یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں. حشت یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے تو جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں. تو جن کی تولیں بھاری ہو لیں وہی مراد کو پہنچے اور جن کی تولیں ہلکی پڑیں وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی اور اس میں منہ چڑھائے ہوئے ہوں گے. کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم لوگ گمراہ تھے اور ہم گمراہ لوگ تھے. اے رب ہمارے ہم کو دوزخ سے نکال دے. پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں. رب فرمائے گا گو تکارے یعنی خائب اور خاسر پڑے رہو. پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں. رب فرمائے گا دتکارے یعنی خائب و خاسر پڑے رہو اور اس میں مجھ سے بات نہ کرو. بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا
اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا، یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے. بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں. فرمایا تم زمین میں کتنا ٹھہرے؟ برسوں کی گنتی سے. بولے ہم 1 دن رہے یا دن کا حصہ. تو گننے والوں سے دریافت فرما. فرمایا تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا. اگر تمہیں علم ہوتا تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو بہت بلندی والا ہے اللہ سچا بادشاہ، کوئی معبود نہیں سوا اس کے، عزت والے عرش کا مالک. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو پوجے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے. بے شک کافروں کا چھٹکارا نہیں. اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا. سورہ المؤمنون رکوع نمبر 6 تفسیر. اللہ کا پاک کلام محبت کے کانوں سے سننے والوں، اللہ کے پاک کلام کے اس پروگرام کو عقیدت کی آنکھ سے دیکھنے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایمان والوں کے ساتھ اس رکوع میں باتیں کی گئیں، آداب زندگی بتائے گئے اور ہر قسم کی برائی کو اچھے طریقے سے دور کرنے کا حکم بتایا گیا. قیامت کا دن بڑا بھاری دن ہوگا. اس دن جو کافروں کا عذاب ہے وہ کافروں کو ابھی نہیں دکھایا جا رہا، صرف حضور کو سنایا گیا اور حضور کو کہا گیا کہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ جو ان کو عذاب قیامت کے دن دے رہے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا دیں. قیامت کے دن کافروں کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست ان کے کام نہیں آئے گا. اور یہ بھی بتایا کہ لوگوں تم فضول اور بیکار نہیں بنائے گئے ہو، تمہیں جس نے بنایا ہے تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. شرک سے بچ جاؤ، ہر قسم کے شرک سے، بت پرستی سے بچو. کبھی کافروں کے صنم، کافروں کے گھڑے ہوئے بت، کافروں کے گرجے، ان کے کلیسے، ان کے کنیسے، ان کی بنائی ہوئی عبادت گاہوں میں مت جانا. ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہ کبھی علاج چاہنا، نہ کبھی ان کے بنائے ہوئے شرکیہ طریقے کے مطابق کبھی مراد مانگنا، نہ کبھی کوئی ایسی کوئی بات کرنا کہ جس سے یہ پتا چلے کہ تم نے شرک والے لوگوں کو اہمیت دی ہے. ایسا کبھی نہ کرنا. تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئے اللہ کو پکارو، تمہارے اوپر پریشانی آئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. کیسے دعا کرو؟ تمہیں نہیں طریقہ آتا؟ رسول سے عرض کرو یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دے. تمہیں نہیں آتا نا رب سے مانگنے کا طریقہ، اللہ کو کیسے پکارنا ہے نہیں آتا، نبی سے سیکھو، نبی کو پکار لو، نبی سے عرض کرو حضور ہمارے لیے معافی چاہیں، ہمارے لیے بخشش چاہیں. تم اپنے نبی کو اپنے سے دور نہ سمجھو. وہ رب کریم جس نے تم سے تمہاری جان کو نزدیک کیا ہے نا، تمہاری جان سے زیادہ اس نے تمہارے نبی کو تمہارے نزدیک کیا ہے. اس رب کی قدرت ہے یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے فرمایا النبی، قرآن مجید میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے ساتھ ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو نبی سے عرض کرو یا رسول اللہ انظر حالنا. جو جان سے بھی زیادہ قریب ہو اس کو یا کہہ کے پکار سکتے ہیں نا جی. جب قبرستان میں جاتے ہیں تو جان سے ذرا دور ہوتے ہیں نا مردے، وہ تو جسم سے بھی دور ہوتے ہیں، وہ تو 8-10 فٹ دور ہوتے ہیں. تو ان کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ 10 گز 20 گز دور ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. اور وہ جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس کو یا کہنے میں سوچنے میں پڑے ہوئے ہو. خبردار، یہ کسی منافق کی سوچ ہو سکتی ہے کہ نبی پتہ نہیں کہیں دور ہے. اللہ فرما رہا ہے نبی جہاں بھی ہے تم اس بات کی طرف دھیان کرو کہ میں قدرت والا ہوں، میں نے نبی کو تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب رکھا ہوا ہے. تم ایمان والے رہو، تم کلمہ پڑھو. کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تم میرے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے تمہیں الفاظ نہیں ملتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کیسے دعا کرنی ہے.
یا رسول اللہ انظر حالنا، جو تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے اس نبی کو پکارو، اس نبی سے عرض کرو یا رسول اللہ استغفر لنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ۔ قرآن کی سورۃ بقرہ میں کہ جب تمہیں نبی کی توجہ چاہیے ہو وقول انظرنا، نبی سے عرض کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں، یا رسول اللہ ہماری رعایت رکھیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دوسرے ایک اور مقام پر آتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول ان کے لیے معافی چاہیں، وہ حضور کے پاس آئیں۔ نہیں آتا طریقہ، جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، ایسا کام کرو، رسول کے پاس آؤ، رسول تمہیں طریقہ بتائے گا۔ لیکن شرک نہ کرنا، کبھی بھی شرک نہ کرنا، کبھی مشرکوں کے پاس نہ جانا، کبھی بتوں کے پاس نہ جانا۔ کوئی بیمار ہو گئے ہو، کوئی تنگی ہے، کوئی تکلیفی ہے، کوئی آپ کو قرضہ آ گیا ہے، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مکان بنانے کا مسئلہ ہے، کوئی دنیا اور آخرت کا کوئی تمہارا مسئلہ ہے، تم نے اللہ سے اپنی درخواست کرنی ہے، اللہ کو پکارو، نبی کے طریقے کے مطابق پکارو، حضور نے دعائیں بتائی ہیں اس کے مطابق کرو۔ یہ طریقہ صحیح بخاری شریف میں تعلیم ہے کہ یوں دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک، یا الہ العالمین میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور یوں دعا کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے اللہ، اللہم انی اتشفع الیک بنبیک محمد۔ دوسری روایت میں یوں الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک بنبیک محمد نبی الرحمت، اے اللہ میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں نبی رحمت کے وسیلے سے۔ اور پھر ایک دم اسی میں الفاظ آتے ہیں، پھر یوں کہو یا رسول اللہ انا نتوسل بک الی ربنا انی اتوسل بک الی ربی فی حاجتی ہذہ فشفعہ فی، اے اللہ میں تیری جناب میں تیرے نبی کو سفارشی بنا کر پیش کرتا ہوں، تیرے نبی کو اپنا شفیع بنا کر پیش کرتا ہوں، اے اللہ میری شکل کو نہ دیکھ، میں جس کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اس ہستی کو دیکھ اور اس کے توفیل میری دعا کو قبول فرما۔ یہ بخاری شریف میں طریقہ بتایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ طریقہ، اس طرح دعا مانگا کرو۔ تو فرمایا خبردار شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور غیر مسلموں کی اور کافروں کی جو عبادت گاہیں ہیں اور ان کی جو قبریں ہیں، یا وہ اپنے جن کو گرو اور پنڈت اور جو کچھ بھی سمجھتے ہیں ان کی قبروں پر کبھی نہ جانا، ان سے کبھی بھی جو ہے نہ ان کے پاس جا کے کوئی تیل یا کوئی چادر یا کوئی چڑھاوا، خبردار کبھی مشرکوں کے ہاں ایسی بات نہ کرنا۔ ہاں مسلمان اولیاء اللہ کے ہاں اگر درویش رہتے ہیں اور مسلمان اولیاء اللہ کے مزارات کے پاس اگر مدارس بنے ہوئے ہیں، مسجدیں ہیں، تو ان میں خرچ کرنا، ان کو جا کر ان کی خدمت کرو، وہاں جاؤ اور حاضری دو، وہاں برکتیں ملیں گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روزہ ہے وہاں قریب ہی جنت البقیع ہے، اور وہاں قریب ہی احد شریف ہے، اور جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں قریب ہی جنت المالا بھی ہے، اور عین خانہ کعبہ کے اندر 2 مزار ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر کتنے مزار ہیں؟ 2 مزار خانہ کعبہ کے اندر ہیں۔ یہ حتیم شریف کے اندر ایک مزار ہے حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا، اور دوسرا مزار ہے حضرت سیدنا ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں مزاروں پر نہ جاؤ، وہ خانہ کعبہ کے اس حصے میں نہ جایا کریں کہ جہاں پر مزار بنے ہوئے ہیں، لیکن کیسے طواف مکمل ہوگا اگر مزار کا پھیرا نہیں بنے گا؟ تو اس لیے یہ تعصب والی سوچ ہے اور خام خواہ کی بات ہے کہ مزاروں پر نہ جاؤ۔ مزار کیا کر سکتا ہے؟ آپ اپنے دماغ میں توحید کی شمع جلا لو تو مزار سچے اولیاء اللہ کا اور بزرگان دین کا جو مزار ہے وہ تو فیض دیتا ہے، اور اگر مزار پر جانا غلطی بات ہوتی یا مزار اور کوئی غلط جگہ ہوتی
تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کا اور آپ کی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا مزار شریف کعبے میں نہ ہوتا؟ اور پھر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبے کے اندر سے 360 بتوں کو باہر کیا، اگر مزار بھی شرک والی چیز ہوتی تو حضور پاک فرماتے یہ قبریں دو کھودو اور یہاں سے نکالو، تو رسول پاک نے وہ مزار نہیں نکالے اور وہ وہیں پر موجود رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مزارات جو ہیں وہ فی نفس ہی مزار کوئی توحید کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مزارات والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں مشرکوں کو کلمہ پڑھایا۔ ہندوستان کے اندر ایک قبر ہے، ایک مزار ہے جسے غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنی توجہ سے اور اپنی نگاہ سے 90 لاکھ مشرکوں کو شرک سے چھڑا کر اللہ کی توحید عطا فرمائی ہے۔ اس لیے فرمایا شرک نہ کرنا، تمہیں فضول نہیں بنایا گیا، تم توحید کے داعی ہو، تم نے توحید کا پیغام پھیلانا ہے، مگر وہ اس طرح کہ نبی کی بےادبی کر کے نہیں، اولیاء اللہ کی بےادبی کر کے توحید کا پیغام نہیں پھیلانا۔ توحید کا پیغام پھیلاؤ اللہ کے پیاروں کا ادب کرتے ہوئے، اللہ کے پیاروں کی تعظیم کرتے ہوئے توحید کا پیغام پھیلاؤ، تو یہ ایمان والی توحید ہو جاتی ہے۔ اس لیے آخر میں دعا کی درخواست فرمائی گئی، ایسے دعا کرو وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ میری بھی بخشش فرما دے، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔